اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ اس کے بعد بے شک آ چلے جائیں۔ صرف 3 منٹ کے لیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، واعظ و تذکیر ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کی مجلس تھی۔ 3 آدمی آئے، بخاری کے الفاظ ہیں جاء ثلاثۃ نفر، 3 آدمی آئے، ان میں سے ایک شخص چاروں طرف اس نے دیکھا مجلس کے اندر، یہ قرآن و سنت کی جو مجلس ہے اس کے اندر جگہ موجود ہے۔ دوسرے نے بھی دیکھا ادھر ادھر جگہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بالکل قریب آ کے بیٹھ گیا، دوسرے شخص کو وہ مجلس کے آخر کے اندر جگہ ملی اور وہیں وہ بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص جب اس نے دیکھا مجلس کے اندر جگہ نہیں ہے، واپس چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و تذکیر فرما رہے تھے، کہنے لگے، اے میرے ساتھیو، میں تمہیں 3 افراد کے متعلق بتاتا ہوں۔ 3 افراد کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہ یہ 3 بندے آئے، ان میں سے 2 قریب آ گئے مجلس میں، ان میں سے ایک شخص نے اللہ کے قریب اپنی جگہ ڈھونڈی، تلاش کی، اسے وہ جگہ مل گئی، فآویٰ الی اللہ آواہ، اللہ کے نزدیک اس نے اپنی جگہ ڈھونڈی، اللہ نے اسے اپنے قریب جگہ دے دی۔ اما الآخر، دوسرا شخص، قریب آنے کی اس نے کوشش نہیں کی، جہاں تک مجلس ختم ہو رہی تھی نا وہیں وہ بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوسرا آدمی فاستحیا من اللہ، اللہ سے وہ شرماتا رہا، اللہ کے قریب آنے کی اس نے کوشش نہیں کی، دور ہی رہا، فاستحی اللہ منہ، اللہ اس سے بھی شرماتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ثالث، وہ تیسرا شخص، اس شخص نے کام کیا کیا، اللہ کے قریب جگہ ڈھونڈنے کی بجائے، اس مجلس کے اندر حصہ لینے کی بجائے، اعرض، اللہ سے اس نے اعراض کر لیا، فأعرض اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے اس سے اعراض کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی مجلس سے اعراض در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھنے کی مجلس سے اعراض کرنا ہے۔ اب آپ جا سکتے ہیں جی۔ میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہی ہے۔ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً اہل ایمان کے لیے بڑے ہی پرفتن حالات ہیں، بڑے ہی گھمبیر حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان اس طرح فتنے آ رہے ہیں، اس طرح فتنے آ رہے ہیں، کاللیل المظلم، جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے تیزی کے ساتھ اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے نا، یہی کیفیت فتنوں کی ہے۔ مزید آپ نے فرمایا،
کہ لوگوں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ انسان صبح کرے گا تو وہ حالت ایمان کے اندر ہوگا، جب اس کی شام ہوگی تو وہ اس وقت وہ حالت ایمان والی اس کی ختم ہو چکی ہوگی، العیاذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان فتنوں سے ڈرایا بھی اور ان فتنوں سے بچنے کے متعلق کامل اور مکمل رہنمائی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آئیے اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاندار واقعہ بیان کیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیو لوگوں، کان فی من قبلکم رجل، تم میں سے پہلے ایک قوم تھی، ان میں ایک شخص ایسا تھا وہ جادو کیا کرتا تھا، جادوگر تھا۔ اب وہ جادوگر عمر کے ایک آخری حصے کے اندر پہنچ چکا، نہایت بوڑھا ہو گیا۔ اس وقت کے اس بادشاہ سے اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں عمر کے اس حصے کے اندر پہنچ چکا ہوں جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے، اور موت میری قریب آ چکی ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ مجھے کوئی ہونہار، ہوشیار، تیز ترار بچہ دیجیے جسے میں علم سحر سکھاؤں تاکہ وہ آپ کے لیے مفید ہو، تمہارا تعاون کرے۔ پرانے دور کے بادشاہ، سفلی علم، اس طرح کی چیزوں کے اوپر بے دین جو لوگ تھے ان کا کام یہ تھا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایک سمجھدار، ہوشیار، بات کو سمجھنے والا چھوٹا بچہ دیا۔ اب جس جگہ پہ وہ جادوگر رہتا تھا، اپنے گھر سے وہ بچہ نکلتا، اس جادوگر کے پاس چلا جاتا، اس سے جا کے وہ جادو کا علم سیکھتا۔ جو وہ جادوگر بتاتا، جو فن بتاتا، جس طرح بتاتا، وہ سارے کا سارا محفوظ کیے رہتا۔ اس کے راستے کے اندر ایک راہب تھا، اللہ والا، نیک آدمی، اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنے والا شخص، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم۔ اب جب بچہ وہاں سے گزرتا تو اس نیک آدمی کو دیکھتا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اب اس کی عبادت دیکھ کر کے اس کی دلچسپی بڑھتی اور اس کے دیکھتا رہتا، پھر آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس راہب سے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرنے لگا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ جب یہ بچہ اس جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر اسے سخت سست کہتا اور بسا اوقات پیٹتا کہ تم اتنی دیر سے کیوں لگائی ہے، لیٹ کیوں آئے ہو۔ جب وہاں سے واپس آتا تو پھر وہ بچہ اسی راہب کے پاس ٹھہرتا، کچھ باتیں سیکھتا، گھر واپس چلا جاتا۔ اب گھر والے بھی اسے پریشان کرتے کہ ٹائم سے تم لیٹ ہو کر کے آئے ہو۔ راہب سے اس نے اس بات کا شکوہ کیا کہ استاد محترم،
ماجرا یہ ہے کہ جب میں ادھر پہنچتا ہوں تو وہ جادوگر مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے زدوکوب کرتا ہے کہ لیٹ آئے ہو. گھر جاتا ہوں تو وہ گھر والے مجھے کہتے ہیں. تو اس راہب نے ایک ہیلا بتایا کہ بیٹے ایسے کرو، جب تم راہب کے پاس جاؤ نا تو اسے کہنا مجھے گھر والوں نے دیر کر دیا، میں گھر سے دیر سے نکلا ہوں. اور جب تم گھر پہنچو اور کبھی گھر والے تم سے سوال کریں کہ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو، تو انہیں کہنا کہ میں جادوگر کے پاس تھا، لیٹ ہو گیا تھا، آج سبق کچھ زیادہ ملا جس کی وجہ سے وہ پڑھاتے رہے، میں اس لیے لیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا. وہ ہونہار بچہ اس جادوگر کا علم وہ بھی محفوظ کرنے لگا، اس اللہ والے کا علم دین یہ بھی حاصل کرتا رہا. ایک موقع ایسے آیا کہ یہ اپنے راستے میں چل رہا تھا کہ ایک چوک کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا جانور موذی وہ راستہ بند کیے بیٹھا ہے. لوگ وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، خوف کے مارے کوئی شخص آگے نہیں جاتا کہیں جان کا نقصان نہ ہو جائے. یہ اژدہا جانور جو ہے وہ لوگوں کو مار ہی نہ دے، جھمگٹا اور مجمع لگا ہوا ہے. یہ بچہ بھی وہاں کے قریب پہنچا، ماجرا دیکھا تو فوراً کہنے لگا اے اللہ، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا دین اور کس کا معاملہ سچا اور ٹھیک ہے. اے اللہ، اگر تیرے ہاں اس راہب کا معاملہ، اس راہب کا دین اور اس راہب کی باتیں محبوب اور سچی ہیں، اس جادوگر کی نسبت، تو اللہ میں یہ پتھر اس اژدہا کو مارنے لگا ہوں. اگر یہ تیرا محبوب بندہ ہے اور اس کی باتیں، اس کا کام تجھے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس جانور کا کلا کما کر دے. اب اس بچے نے وہ پتھر مارا، وہ اژدہا پتھر لگنے سے مر گیا. راستہ صاف ہو گیا، لوگ وہاں سے نکل گئے، خوشی خوشی اپنی منزلوں تک پہنچ گئے. اب یہ بیٹا بچہ اپنے استاد راہب کے پاس گیا، کہنے لگا استاد محترم، آج ایک ماجرا پیش آیا ہے. ماجرا یہ پیش آیا ہے کہ اس طرح ایک اژدہا تھا، لوگوں کا راستہ روکے ہوئے تھا. میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی اور یہ پتھر مارا اور وہ مر گیا. اب وہ راہب بھی اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ، معاملہ کیا بنا. اب وہ اسے کہنے لگا بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، میری نسبت تیرا معاملہ بڑا اہم ہو چکا ہے اور تیرا مقام اور تیرا مرتبہ میری نسبت زیادہ ہو چکا ہے. بیٹے انکا ستبتلی، یاد رکھنا یہ زندگی ایک آزمائش ہے. تم نے جس دین کو اختیار کیا ہے اس دین کے اندر آزمائشیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے اس کے اندر ثابت قدمی سے کام لینا ہے، اور دوسری بیٹے میری تیرے سامنے یہ درخواست ہے کہ اگر کہیں کبھی کہ تیرے اوپر آزمائش آ جائے تو میرا نہ بتانا، میری خبر نہ دینا کہ میں نے یہ سب کچھ اس سے سیکھا ہے، میرے ساتھ وہ بھی ہے، مجھے وہی اسی طرف پہ لے جانے والا ہے. میرے بھائیوں، اس اتنی بات سے بھی بہت بڑے اسباق ملتے ہیں. پہلا سبق تو یہ ہے کہ دین حق کے اوپر عمل کرنے سے تکلیفیں ضرور آتی ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر ہیں
اور ہمیں کچھ بھی نہ کہا جائے، موجیں ہی موجیں لگی رہیں، آسائشیں ہی آسائشیں ہوں، تو یہ قطعاً ایسی بات ٹھیک نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ۔ لوگوں، آزمائش ہر حال کے اندر ساتھ ہے، اور اس کے اندر دوسرا سبق یہ ہے کہ دیکھنا، اگر ایک شخص کے اوپر آزمائش آ جائے تو اس ساتھی کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پھر اپنے ساتھی کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ساتھی کو چوراہے میں پھینک کر کے دوسروں کے سامنے اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں تے پھڑیا گیا، دوسرا بھی پھڑیا جائے، یہ قطعاً ایسی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہیں، اللہ ان دنیا کی آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب معاملہ یہ بنا کہ اس بچے کو اللہ رب العزت نے مستجاب الدعوات بنا دیا، جو بھی وہ اللہ کے حضور دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول و منظور فرماتے۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا تھا وہ بھی اس کے سامنے لایا جاتا تو اللہ کے حضور دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی بینائی واپس کرتا۔ اگر کسی کو برس کی بیماری ہو جاتی، پرانی بیماری بھی ہوتی، تو اللہ کے حضور وہ دعا کرتا، اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرماتا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر قسم کی بیماری کا وہ علاج اس طرح کرتا کہ اللہ کے حضور دعا کرتا، اور جو بھی بیماری ہوتی اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے تھے۔ لوگ جوق در جوق اس کے پاس آتے، دعا کراتے، بیماریوں سے شفا پاتے۔ اب اس کیفیت کا علم چلتے 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 بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا، حکمران کے ایوانوں تک پہنچ گیا۔ اب وہاں ایک بادشاہ کا وزیر تھا، مشیر تھا، قد عامی، بوڑھا، بینائی اس کی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے کان میں یہ بات پڑی کہ ایک بچہ اور وہ علاج کرتا ہے، اس کے پاس جایا جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے کئی قسم کے ہدایا اور تحائف جمع کیے، جمع کرنے کے بعد اس بچے کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہنے لگا، بچے مجھے پتا چلا ہے، یہ میں تھوڑی سی خدمت تیرے لیے لے کر کے آیا ہوں، یہ تم قبول کر لو اور تم مجھے شفا دے دو۔ وہ بچہ کہنے لگا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں شفا دیتا ہوں؟ یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا ربی، میرا پروردگار عالم ہے، وہ میرا رب ہے جو شفا دیتا ہے۔ ہاں، اگر تو اس رب کے اوپر ایمان لے آئے، میں اللہ کے حضور دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مومن ہو گیا، بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ اب یہ وزیر حسب عادت اسمبلی کے اندر پہنچ گیا، وہاں جا کے بیٹھا۔ اب بادشاہ دیکھتا ہے اور اسے حیرانی کے ساتھ پوچھتا ہے، من رد بصرک، تیری بینائی واپس کس نے کی ہے؟ اب وہ وزیر، وہ مشیر جو موحد ہو چکا تھا اور اس کے اندر توحید کا ایک سمندر موجزن تھا، وقت کے حکمران سے ڈھیلا نہیں،
پریشان نہیں ہوا. وہ کہنے لگا میرے رب نے یہ میری بینائی کو واپس کر دیا. وہ آگے سے بڑا حیران ہو کر کے بادشاہ کہتا ہے اوا رب غیری، ہو میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اب یہ مشیر وزیر کہنے لگا ہاں ربی و ربک اللہ، جو میرا پالنے والا ہے اور تیرا پالنے والا ہے، جو دونوں کا اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے مجھے میری بینائی واپس کی. یہ بات سننے کی دیر تھی. جب حکمران اپنے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، نہ انہیں اللہ کا خوف رہتا ہے، نہ ہی عوام کے اوپر اس وقت مہربانی انہیں یاد آتی ہے. اس کا بھی یہی معاملہ بنا. اپنے سے باہر ہو کر کے اچھا پکڑو اس کو، گرفتار کرو اس کو، بتاؤ. آخر اذیتیں دی اس کو، ٹارچر کیا اس کو. اس نے اس بچے کا بتا دیا، اپنے ہرکاروں کو بھیجا، جانے نہ پائے فوراً گرفتار کر لو. لے کر کے آ گئے. اس بچے کو اذیتیں دی گئیں. اب استاد کی نصیحت اسے یاد تھی، تکلیفیں اس نے بڑی برداشت کی، لیکن بچہ آخر بچہ ہوتا ہے. آخر کار اس نے بتا دیا. جس وقت وہ دربار کے اندر آیا تو بادشاہ کہنے لگا بیٹے تیرا جادو اتنا سر چڑھ کے بولنے لگا ہے، اس قدر تو آگے بڑھ چکا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ جادو نہیں، یہ تو میرے رب کی عنایت ہے، میرے رب کا فضل ہے. اب اس کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اور اس راہب کا پتہ پوچھ لیا. اب راہب کو گرفتار کیا گیا، اس کو دربار میں لایا گیا. اب اس راہب کو ٹارچر کیا گیا کہ تو اپنا دین، اپنا مذہب چھوڑ دے، جو میں کہتا ہوں، جس بات کی میں دعوت دیتا ہوں، جو میرا نظریہ ہے تو اسے قبول کر لے. اگر تو قبول نہیں کرے گا تو میری سزا بڑی سخت ہے. جب انسان کے دل کے اندر ایمان گھر کر جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت جب انسان کے دل کے اندر گر کر جاتی ہے تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اندر آتی، پھر دنیا کی تکلیف اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی. اب اس نے حکم دیا، ایک آرا منگوایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس آرے کے ذریعے اس راہب کو سر کے اوپر اس کے لوہے کا آرا چلایا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ٹکڑے ہونے کے باوجود اس نے اللہ کی توحید کو، دین کو چھوڑا نہیں، برگشتہ نہیں ہوا، منحرف نہیں ہوا. دونوں ٹکڑے زمین کے اوپر گر گئے. اب اس وزیر کو تو نے دیکھ لیا انجام، باز آتا ہے کہ نہیں آتا، جو میں کہتا ہوں وہ کرے گا نہیں، میرے نظریے کے مطابق ہوگا کہ نہیں. وہ بھی اللہ والا تھا، موحد تھا، توحید کے اوپر ڈٹ گیا. اس نے بھی زبان حال سے یہی کہا فقض ما انت قاص، جو کرنا ہے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کو ہی تم ختم کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کیا. کل حکمران نے بھی پیش ہو جانا ہے، عوام نے بھی پیش ہو جانا ہے، ہر ایک کے ظلم کا حساب ضرور لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بھی اس نے اسی طرح آرے کے ذریعے 2 ٹکڑے کر دیے. اب بچے کی باری آئی. اپنی فوج، اپنی پولیس کو اس نے حکم دے دیا، ایک پارٹی تیار کی، جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، فلاں بلند و بالا جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر تم اس کو لے جاؤ. جب تم اس کی چوٹی کے اوپر پہنچ جاؤ تو اس بچے سے دوبارہ پوچھ لینا کہ یہ اپنے اس دین سے واپس آتا ہے کہ نہیں، برگشتہ ہوتا ہے کہ نہیں، میرے نظریے کو،
قبول کرتا ہے کہ نہیں، میری بات کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اگر مان لے تو اس کو لے آنا، اگر نہیں مانے گا تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کو اس چوٹی سے دھکا دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فوجی پولیس والے اسے لے کر کے چلے گئے، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچے، پوچھا، اس بچے نے اس وقت اللہ کو پکارا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ اہل ایمان کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اللہ اہل ایمان کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تو ہی اپنی جناب سے اہل ایمان کے لیے کافی ہو جائے۔ اس بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تیری مشیت ہے تو ان ظالموں سے مجھے محفوظ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرجف بہم الجبل، پہاڑ کے اندر ایک جنبش آئی، ایک زلزلہ آیا کہ وہ جتنے پولیس والے، وہ جتنے اس کے ہرکارے، وہ فوجی تھے، وہ سارے کے سارے نیچے گر کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ بچہ اللہ کے فضل و رحمت سے صحیح سالم چلتا ہوا، پوچھتا پچھاتا سیدھا بادشاہ کے دربار کے اندر۔ ما فعل فعل باصحابہ، بادشاہ پوچھنے لگا بچہ کو دیکھ کر کے حیران پریشان، وہ کیا بنا ہے جن کے ساتھ میں نے تجھے بھیجا تھا؟ کہنے لگا اللہ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ اب اور غصہ آ گیا، مزاج کے خلاف جس وقت حکمرانوں کے کوئی معاملہ بنے تو پھر غصہ ہائی ہو جاتا ہے۔ شدت غصے کے اندر ایک اور اس نے جو ہے نا وہ پارٹی تیار کی، بحری فوج کو حکم دیا، ایک دستہ تیار کیا گیا، جاؤ تم اس بچے کو لے جاؤ، حملوہ فی کرکور، ایک چھوٹی کشتی کے اندر اس کو بٹھا لینا، جب تم دریا کے درمیان گہرے پانیوں میں چلے جاؤ ایک دفعہ پھر اس سے پوچھ لینا میری بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا، میرے ماتحت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کو دھکا دے دینا، خود واپس آ۔ اب یہ وہاں پہنچے، اس بچے کو کشتی کے اندر سوار کیا اور دریا کے درمیان پہنچ کر کے جب انہوں نے پروگرام بنایا، بچے سے پوچھا، بچہ کہنے لگا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تیری مرضی، تیری مشیت، اللہ میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں کہ میں اتنوں سے مقابلہ کروں، تو نے ہی مجھے بچانا ہے، جیسے چاہے بچا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فن کفات بہم السفینہ، تھوڑا سا ہلارا آیا، وہ سارے کے سارے فوجی دریا میں تھے۔ یہ بچہ اللہ کی فضل و رحمت سے چلتے ہوئے پھر واپس بادشاہ کے پاس، بادشاہ دیکھ کر کے تلملا اٹھا، یہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، ایک بچے کے اوپر میری رٹ قائم نہیں ہو رہی، میری مملکت کے اندر قانون کے ادارے فیل ہو چکے ہیں، میرا نظام فیل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حالت دیکھ کر کے بچہ کہنے لگا بادشاہ ایک بات یاد رکھو، جس طرح تمہیں میں کہتا ہوں اگر تو میرے اس حکم کے مطابق تعمیل نہیں کرے گا تو تو مجھے قتل بھی نہیں کر سکتا۔ قتل کرنے والا کمزور ہے، بچانے والا طاقتور ہے۔ ہاں تو میرا قتل چاہتا ہے، پھر میری ترکیب تو استعمال کر۔ اس نے کہا بتاؤ کیا بتاتے ہو؟ کہنے لگا ایسے کرو، ایک کھجور کے درخت کے اوپر پہلے مجھے سولی دو، لٹکاؤ، پھر میرے ہی ترکش سے ایک تیر لو اور پورے اپنے جتنے بھی تیری رعایا ہے اس کو ایک میدان کے اندر جمع کرو۔ جب تم سب کو جمع کر لو، تیر میرے ترکش سے لینا، کمان کے درمیان رکھ کر کے
تو جو الفاظ میں بتاتا ہوں وہ تم نے پڑھنے ہیں. بسم اللہم بسم رب الغلام. میں اس بچے کے رب کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. یہ الفاظ تم نے